السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ہنا اسد کی قلم سے تحریر کردہ ناول دل مضطر تیری مدہوشی کے ایپیسوڈ نمبر 19 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ وہ جب اپنے کمرے کی جانب بڑھا تو اس وقت تقریباً سب مہمان جا چکے تھے، جبکہ سیال ولا میں کافی کمروں کی لائٹس آف ہو چکی تھیں۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے اپنے کمرے کے دروازے کے ہینڈل کو گھما کر کھولا تو اس کی توقع کے مطابق اس کی نئی نویلی دلہن اس کے جذبات پر پانی پھیرنے کے پورے ارادوں میں تھی۔ وہ مانگ، ٹیکا، جھومر، آویزے، گلوبند نکال چکی تھی۔ اب کلائی میں سجی چوڑیوں کو نکال رہی تھی۔ کسی بھی طرح اس کے آنے سے پہلے بھاری جیولری اور ڈریس سے نجات حاصل کر لینا چاہتی تھی، مگر بروقت پہنچ کر اس نے حال نور کی کامیابی کو ناکامی میں بدل دیا۔ اسپاٹ چہرہ لیے اپنی مخصوص چال چلتا وہ اس کے سامنے آیا۔ اتنی بہادری اچھی نہیں پرسنل وائفی، بہت مہنگی پڑے گی۔ ایمر سیال کی بات کو سنجیدہ نہ لینے کی جرت کس سے کر لی تم نے؟ ویسے مقابل ٹکر کا ہو تو ہی لڑنے میں مزہ بھی آتا ہے۔ آئی لائک اٹ۔ وہ اس کی نازک کلائی کو اپنی گرفت میں لیتے ہوئے مغرور انداز میں بولا۔ کمرے میں گلاب اور موتیے کی پھولوں سے سجاوٹ کی گئی تھی، جس کی مسحور کن بھینی بھینی مہک سارے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس فسوں خیز ماحول میں اس کے حسین سراپے سے نظریں ہی نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ وہ سرخ عروسی لباس زیب تن کیے ہوئے اپنے دو آتشہ روپ سے اس کو اپنے سحر میں جکڑ رہی تھی۔ دوپٹے سے بے نیاز آج وہ اس کو پہلی بار اتنے غور سے دیکھ رہا تھا۔ گلاب کے پھولوں کی خوشبو اور وہ نازک سے گلاب کی کلی اسے بہکا رہی تھی۔ حال نور اس کی گرفت میں چھٹپٹاتے ہوئے اپنی کلائی آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں تمہاری فضول کی ضد میں ہماری گولڈن نائٹ سپوائل نہیں ہونے دوں گا پرسنل وائفی۔ چھوڑو۔ تکلیف بڑھنے پر وہ کراہتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالنے کی ناکام کوشش کرتی بولی، چھوڑنا ہوتا تو پکڑتا ہی نہیں جانا۔ اس کے نئے نام پر وہ قہربار نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی کلائی پر دباؤ بڑھاتے وہ جبڑے بھینچتا بولا۔ شفاف گہری آنکھیں اس کے دلکش چہرے پر گڑی تھیں، جس میں تکلیف کے آثار صاف دکھائی دے رہے تھے۔ میں تمہیں تمہارے ارادوں میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ تمہیں کیا لگا مجھ سے نکاح کر کے تم مجھ پر اپنی حاکمیت قائم کرو گے؟ تو بھول جاؤ، تمہاری ہر بدتمیزی کا جواب ملے گا تمہیں، سمجھے؟ وہ زخمی ناگن کی طرح پھنکاری اس کی بات پر ایمر سیال کے انابی لبوں پر تمسخر بکھرا۔ پھر اچانک حال نور کو کلائی سے کھینچ کر جارحانہ انداز میں اپنی محبوبانہ گرفت میں لیتا وہ اسے خود سے قریب کر گیا اور اس کے کچھ بھی سمجھنے سے پہلے وہ حال نور کے تھر تھراتے ہوئے احمری لبوں پر اپنے انابی لب رکھتا اسے شدید حیرت کے جھٹکوں کی زد میں چھوڑ گیا۔ میری ہر بدتمیزی کا جواب ملے گا، یہی تھے نا ابھی کچھ دیر پہلے کے تمہارے الفاظ؟ اب اپنے کہے پر ڈٹ کر عمل بھی کرو پرسنل وائفی۔ اس کی غیر ہوتی حالت کو ملاحظہ کرتے وہ مزے سے بولا۔ حال نور نے سرخ رنگ آنکھوں سے اسے گھورا تھا، جو آج ہمیشہ کی طرح بے شرمی کی تمام حدود کو پھلانگ چکا تھا۔ تم بہت بے شرم انسان ہو، وہ حلق کے بل چلائی۔ یار ایک نہیں پورے 2 بار نکاح کیا، اب اتنا حق تو بنتا ہے میرا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ وہ زمانی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اپنے کوٹ کو اتار کر صوفے پر اچھال چکا تھا۔ اب ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے بولا، مجھے لگتا ہے باہر سے بزنس کی نہیں بے شرمی کی ڈگری لے کر آئے ہوگے تم۔ دانت پیس کر وہ دل کے بھڑاس اس پر نکالنے لگی۔ واو پرسنل وائفی، گریٹ تھنکنگ، بہت اچھے سے جاننے لگی ہو اپنے بے شرم شوہر کو۔ اس کے دیے گئے خطاب کو قبول کرتا وہ آنکھ مارتے بولا، ساتھ ہی اسے تپانے کی غرض ایک انگلی اس کے انابی لبوں پر پھیری۔ ویسے یار تم منہ سے تو ہمیشہ زہر اگلتی ہو، مگر پرسنل وائفی ان رسیلے ہونٹوں میں مٹھاس بھرنے کے لیے کیا کرتی ہو؟ اپنے لب دبا کر معنی خیزی سے بولا۔ اس کی بے سروپا باتوں پر حال نور کا دماغ سن ہونے لگا تھا۔ جان چھوڑنے کا کیا لوگے؟ وہ بھنا کر بولا۔ اگر تم گھونگھٹ اوڑھ کر ٹپکل بیویوں کی طرح میرا انتظار کرتی تو شاید میں تمہاری اس ادا پر تمہارا پیچھا چھوڑ بھی دیتا، مگر تم نے اپنے معصوم سے شوہر کا انتظار بھی نہیں کیا۔ بہت غلط کیا نا ڈارلنگ، اس کی سزا تو بھگتنی پڑے گی۔ معنی خیزی سے کہتا وہ اس کے ہوش اڑا چکا تھا۔ ٹائی بھی اچھال کر پھینکی اور شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے جوں اس کے قریب بڑھ رہا تھا، حالے کی دھڑکنیں سست پڑنے لگی تھیں۔ وہ بظاہر بااعتماد بنی کھڑی تھی، مگر اندر سے اس کے انداز پر سہم گئی تھی۔
ایمر سیال اس کا اڑا رنگ دیکھ کر خاصا محسوس ہوا اور اس کے بازو سختی سے جکڑ کر اسے بستر پر گرایا اور خود اس پر آیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ دن یوں ہی بوجھل سے گزر رہے تھے، زندگی جیسے ایک ڈگر پر آ کر رک سی گئی تھی۔ وہ جو صبح اس کے اٹھنے سے پہلے گھر سے نکلتا، رات گئے واپس آتا، نینا سارے دن گھر میں اکیلی بوکھلائی پھرتی رہتی۔ اس نے راشن کا سامان مہیا کر دیا تھا۔ وہ وقت سے کھانا بنا لیتی، رات گئے اکٹھے کھانا کھاتے، پھر اپنی اپنی جگہ پر اجنبیوں کی طرح سو جاتے۔ نینا پریشان تھی، نہ جانے کب وہ اسے رشتہ استوار کرے گا اور کب اسے اس زبردستی کے رشتے سے رہائی دے گا، نہ جانے کب وہ اپنے بیٹے سے مل سکے گی۔ یہی سوچتے ہوئے وہ خود کو آئینے میں دیکھنے لگی۔ اجڑا ہوا سا حلیہ، وہ ان 2 دن پہلے پہنے گئے بوسیدہ رنگ کے کپڑوں میں کہیں سے بھی اس قابل دکھائی نہیں دے رہی تھی کہ کوئی اسے سراہے یا اس کی طرف متوجہ ہو۔ وہ ایک طلاق شدہ عورت تھی، کیا کسی ایسے مرد کو اپنی طرف مائل کر سکتی تھی کہ جو پہلے سے شادی شدہ نہ ہو؟ اس کی تو یہ پہلی شادی تھی، شاید اس کے بھی کوئی ارمان ہو اپنی شریک حیات کو لے کر۔ اس نے مجبوری میں مجھ سے نکاح کیا ہے، لیکن اگر کر ہی لیا ہے تو کیوں اتنا وقت لگا رہے؟ مجھے اور خود کو اس انچاہے بندھن سے آزاد کیوں نہیں کر دیتا؟ اس نے دل میں سوچا۔ کتنا کڑا امتحان ہے خود کو تھالی میں سجا کر کسی کے سامنے پیش کرنا، جہاں تم نے اپنے بیٹے کی خاطر یہ نکاح کیا ہے۔ ویسے یہ قدم بھی تمہیں ہی اٹھانا ہوگا، بے شک یہ بہت مشکل امر ہے۔ وہ سوچنے لگی اور خود میں ہمت مجتمع کی الماری کھول کر اس میں اپنے ساتھ لائے سامان کو دیکھا، جو اس کی مما نفیسہ بیگم نے پیک کروا کر اس کے ساتھ بھیجا تھا۔ اس نے اس میں سے ایک ڈارک بلو کلر کے شفون کے سوٹ کا انتخاب کیا اور واش روم کی طرف بڑھ گئی۔
کچھ دیر بعد باہر آئی تو اپنے گیلے بالوں کو ٹاول سے رگڑ کر پہنچتے ہوئے برش کیے شانوں پر کھلا چھوڑ دیا۔ بیگ میں موجود میک اپ کے سامان میں سے لائٹ پنک کلر کی لپسٹک ہونٹوں پر لگائی۔ اس سے پہلے کہ وہ لپسٹک بند کیے اسے واپس رکھتے ہوئے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا، نینا کے ہاتھ سے لپسٹک چھوٹ کر نیچے گری۔ وہ ہڑبڑا گئی اچانک اس کی آمد سے۔ سارنگ نے حیران کن نظروں سے اس کی خصوصی تیاریوں کو ملاحظہ کیا۔ اس کے گھنے ریشمی گیسوؤں سے پانی شبنم کے شفاف قطروں کی طرح بوند بوند ٹپک کر نیچے گر رہا تھا، کچھ اس کی شرٹ کو بھی نم کر رکھا تھا۔ نینا نے ہاتھ بڑھا کر بستر کی زینت بنا دوپٹہ اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن تب تک وہ اس کے سر پر آن پہنچا تھا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ سورج کی پرنور چمکتی کرنوں نے جب کھڑکی سے جھانکتے کمرے میں سنہری روشنی سے بھر دی تو خود پر بار محسوس کی۔ اس کی آنکھیں پٹ سے کھلیں اور سیدھی اس کے شرٹ لیس چوڑے سینے سے ٹکرائیں تو گزری رات میں کی گئی اس کی گستاخیاں اور شدتیں نئے سرے سے یاد آنے پر اس کی آنکھیں ایک بار پھر سے بھیگنے لگیں۔ اس نے بھرپور زور لگاتے خود کو اس کی قید سے آزاد کروانے کی کوشش کی، جو اسے اپنی آہنی باہوں کے حصار میں قید کیے اس کے گردن میں چہرہ چھپائے اپنی بھاپ اڑاتے سانسیں اس پر چھوڑ رہا تھا۔ جو کرنا تھا تم کر چکی ہو، ابھی کوئی کسر باقی رہ گئی ہے؟ وہ تلخ لہجے میں چٹکی تو عمر سیال نے کوہنی کے بل ہوتے اس کے غصے سے لال انگارہ چہرے کو دیکھا۔ آنسو پلکوں کی باڑ توڑے گالوں پر بکھرنے لگے تھے۔ فضول بات پر بحث کرنے کا فائدہ؟ اس کا لہجہ خود بخود سرد ہونے لگا۔ میرا حق تھا، میں نے لے لیا، وہ گھمبیر آواز میں بولا۔ گھن آ رہی ہے مجھے تم سے، تمہاری سوچ سے، تمہارے ہر عمل سے، تمہاری ہر بات سے۔ کبھی معاف نہیں کروں گی تمہیں۔ رات کو زبردستی رشتہ بنا کر دن کے اجالے میں مجھے بھی پہلے کی ہی طرح اپنی زندگی سے نکال دو گے۔ اس کے دماغ میں عمر سیال کی وہی رعونت اور ہتک آمیز باتیں شرارے بن کر دوڑ رہی تھیں، جس نے اس کی انا کو مجروح کیے اپنے والد کے سامنے اس کی ذات کے پر خچے اڑا دیے تھے۔ میری خاموشی کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ۔ اگر میں چپ چاپ سب برداشت کر رہا ہوں تو مصلحتاً یہی سوچ کر کہ شادی کی پہلی صبح کوئی بدمزگی نہیں چاہتا۔ وہ چند لمحوں کے توقف کے بعد پھر سے قدرے مختلف انداز میں بولا۔ اگر مزید تمہاری رضامندی کا انتظار کرتا تو شاید تم اس وقت اقرار کرتی جب میں قریب المرگ ہوتا۔ اس لیے پرسنل وائفی، ڈھیر بچے پیدا کرنے کے لیے ابھی سے پلاننگ شروع کر دی۔ پریشان نہیں ہونا تم نے، بس 22 بچے چاہیے مجھے، باقی تمہاری مرضی۔ اس کی آنکھوں کو اپنے لمس کی حدت سے مہکاتے ہوئے اسے شرارت آمیز لہجے میں کہا تو وہ اس کی ادھوری بات کے معنی سمجھتی سر تا پا جھنجھنا اٹھی، اس لیے فوراً سے اسے پرے دھکیلتی اٹھ بیٹھی۔ ایک نمبر کے بے شرم انسان ہو تم نے مجھے اپنا کر کے خود اپنے لیے سزا مول لی ہے۔ میں تمہاری زندگی کو جہنم بنا دوں گی، جیسے تم نے میری ذات کو ارزاں کیا تھا۔ تمہاری روح بھی میرے الفاظ کے نشتر سے ایسے ہی تڑپ اٹھے گی جس میری روح گھائل ہوئی ہے۔ اپنی فتح مندی کے نشے میں چور ہونا، جب یہ نشہ اترے گا تو تمہارے غرور کا بت پاش ہو جائے گا، اور ایسا بہت جلد ہوگا۔ میری بات یاد رکھنا تم۔ سرخ چہرے کے ساتھ اسے وارن کرتی وہ بیڈ سے اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ اسے زیادہ دیکھ کر لمحہ بھر کو ٹھٹکا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔
نینا صبح اٹھی تو ہمیشہ کی طرح گھر خالی تھا۔ وہ کچن میں جا کر ناشتے کا انتظام کرنے لگی۔ انڈا فرائنگ پین میں تھا کہ دروازے پر بیل ہوئی۔ وہ چولہے کی آنچ آہستہ کیے تیزی سے باہر نکلی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، میر سارنگ کے ساتھ داؤد کو کھڑے دیکھ کر اس کی آنکھوں کی پتلیاں حیرت سے ایک نقطے پر ساکت رہ گئیں۔ داؤد نے اسے نہایت محبت بھرے انداز میں پکارا تھا، مما! وہ جو دل میں اس کے ملن کے دیپ جلائے بیٹھی تھی، اچانک جیسے اس کی آنکھوں کے بجھے ہوئے دیے جل اٹھے تھے۔ اسے اپنے سینے میں بھینچتے وہ زاروں زار رونے لگی۔ ضبط کے سارے بندھن اپنے آپ ٹوٹتے چلے گئے۔ میر سارنگ نے ان ماں بیٹے کے ملاپ کو دیکھا، پھر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ انہیں اچھے سے ملنے کا موقع دینا چاہتا تھا تاکہ ساری تشنگی مٹ جائے۔ نینا کتنی دیر اسے سینے سے لگائے اپنا درد آنسوؤں کے ذریعے اپنے بیٹے کو باپ کا پیار دینے کے لیے اسے کن کن آزمائشوں میں سے گزرنا پڑا تھا۔ مما، آپ نے مجھے اکیلا کیوں بھیج دیا ہاسپٹل؟ مجھے آپ کے بابا کے ساتھ رہنا ہے۔ اب ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے، تو میں خود سے کہیں دور نہیں جانے دوں گی۔ وہ اس کی گال کو چوم کر محبت بھرے انداز میں بولی، مما، بابا بہت اچھے ہیں، وہی تھے جو مجھ سے ملنے آتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے بابا نے مجھے ٹوائز اور چاکلیٹس بھی لے کر دی تھیں۔ نینا نے اسے اچنبھے سے دیکھا۔ فہد اتنا اچھا کب سے ہو گیا؟ شاید ہماری جدائی کے احساس نے اسے بدل دیا ہے، اس نے دل میں سوچا۔ داؤد، آپ نے اپنا روم دیکھا ہے؟ سارنگ فریش ہوئے باہر آیا تو داؤد کو دیکھ کر بولا، نہیں بابا، کون سا ہے میرا روم؟ وہ نینا کو چھوڑ کر بھاگتے ہوئے سارنگ کے پاس آیا، جبکہ نینا تو داؤد کے منہ سے سارنگ کے لیے بابا لفظ سن کر بھونچکا رہ گئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو داؤد؟ وہ حیرت زدہ آواز میں چلائی۔ داؤد، بتاؤ آپ اپنی ماما کو کہ کون آپ کے اچھے والے بابا ہیں، اور اب آپ کس کے ساتھ رہنے والے ہو؟ وہ داؤد کو دونوں شانوں سے تھام کر اس کا رخ نینا کی طرف موڑتے ہوئے بولا، ماما، یہی میرے اچھے والے بابا ہیں، مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ رہوں گا۔ پہلے والے بابا گندے تھے جو آپ نے لیے تھے، یہ میں نے لیے ہیں، یہ اچھے ہیں، ماما آپ بھی یہیں رہیں، یہ والے بابا آپ سے بھی بہت پیار کریں گے جیسے مجھے کرتے ہیں۔ وہ نینا کو حیران چھوڑ کر سارنگ کے بتائے گئے کمرے کی طرف لپکا تھا۔ کیا الٹی سیدھی پٹیاں پڑھا کر لائیں آپ میرے بیٹے کو؟ وہ قہر زدہ نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی گھرائی تھی۔ تم بھی یہی چاہتی تھی کہ داؤد تمہارے پاس آ جائے، اس لیے رات کو وہ سب کیا تم نے؟ اس کی کلائی تھامے چہرے پر برفیلے تاثرات سجائے بولی۔ نینا اس کی بات پر دم بخود رہ گئی اور اپنی حرکت یاد آتے شرمندگی سے سر جھکائے خجل سی ہو گئی۔ وہ اپنی کلائی جو اس کے ہاتھ میں تھی اسے دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں منمنائی، آج میری بات دھیان سے سن لو، کیونکہ مجھے بار بار اپنی بات دہرانے کی عادت نہیں ہے۔ تم ازل سے میری تھی اور ابد تک میری ہی رہو گی۔ میری آخری سانسیں ہی تمہیں اس بندھن سے آزادی دلا پائیں گی، تو جب تک میں زندہ ہوں اس رشتے سے رہائی پانے کا سوچنا بھی مت، کیونکہ میں کبھی ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ تم میرے لیے کیا اہمیت رکھتی ہو بہت جلد اندازہ ہو جائے گا تمہیں۔ ایک اور سب سے اہم بات، میرے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی غیر مرد کا خیال ذہن میں مت لانا، میں برداشت نہیں کروں گا۔ وہ اس کی کلائی کو اس کی پشت پر لگائے ہلکا سا زور دیے سرد لہجے میں بولا۔ اس نے سسکی سی بھری، ہمارے بیٹے کو گھر لایا ہوں، اس خوشی میں انعام تو بنتا ہے نا؟ اب کی بار وہ اس کی کلائی چھوڑ کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کیے بوجھل آواز میں بولا۔ جتنے دن وہ اس کے ساتھ رہی تھی اس نے فہد اور سارنگ کا موازنہ کیا تو ہر لحاظ سے سارنگ کا پلڑا بھاری تھا، خواہ وہ وجاہت میں ہو یا عزت و اخلاق میں۔ داؤد کو اس کے پاس لا کر اس نے واقعی میں اس کے دل کو تسخیر کر لیا تھا۔ کاش ہم پہلے مل جاتے اور فہد ہماری زندگی میں آیا ہی نہ ہوتا، اس نے سارنگ کے خوبرو چہرے کو دیکھ کر دل میں سوچا تھا۔ کیا چاہیے؟ وہ نظریں چرا کر ادھر ادھر دیکھ کر پوچھنے لگی۔ ابھی تو فی الحال ہاتھ لاؤ، باقی کا رات میں بتاؤں گا۔ کیا؟ وہ بوکھلا کر چیخی۔ اب اتنا بھی ڈراؤنا نہیں جو تم ایسے چلائیں، جاؤ آج داؤد کے ساتھ دن گزارو، کل ایک ساتھ شاور لیں گے۔ وہ زمانی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے شرارت سے آنکھ ونک کیے بولا تو نینا اس کی بات سمجھ میں آتے شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔